بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بر محمد. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ ہم نے جاہل ان پڑھ عربوں میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ذرا حال ہے کہ اس سے قبل عرب کا پورا معاشرہ کھلی ہوئی ضلالت اور گمراہی میں مبتلا تھا. یہ آیت کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے جو روز رسمی طور پہ میں کر رہا ہوں. تو میرے عزیزوں اور دوستو، آج میں آج کی مجلس میں ایک سوال قائم کروں گا اور جتنی دیر ممبر پہ ہوں اس کا جواب دوں گا، اور وہ یہ ہے، چونکہ میرا عنوان محسوس کر رہے ہوں گے آپ، منصب اور منصبدار الہی. تو منصبدار الہی یعنی وہ منصبدار جو اللہ کی طرف سے منصبدار بنا کے بھیجے گئے. اور میں نے ابتدائی کلام میں ہی کہہ دیا تھا کہ بچے اور نوجوان سمجھیں، منصب یعنی عہدہ، منصب یعنی پوسٹ، منصب یعنی پد. اب اتنی زیادہ مجھے زبان نہیں آتی، تو اب آپ غور کریں. ایک سوال ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے منصبدار کو کبھی نبیوں کی شکل میں، کبھی رسولوں کی شکل میں، کبھی اماموں کی شکل میں، ولیوں کی شکل میں کیوں بھیجتا ہے؟ اس کیوں کے جواب پہ مجلس ہوگی. یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیوں اس دنیا میں بھیجتا ہے؟ تو اس کیوں سے پہلے ایک کیوں اور قائم کیجئے. پہلے اپنے بارے میں سوال کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے. منصبدار کی بعد میں بات ہوگی، تو اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ کیا بے مقصد بھیجا ہے؟ کیا ہماری خلقت، ہماری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یا میں یہ سمجھتا ہوں، یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس ہمیں اللہ نے پیدا کر دیا، کھاؤ پیو موج کرو مر جاؤ، تو اتنا تو جانور بھی کر لیتا ہے، وہ حیوان بھی کھاتا ہے پیتا موج کرتا مر جاتا ہے. تو ہم نے بھی اتنا ہی کر لیا، تو ہم میں اور حیوان میں، جانور میں فرق کیا رہا؟ لہٰذا ہمیں اپنا مقصد حیات تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں. اور غور کیجئے گا کہ اللہ نے کیا کسی شے کو اس کائنات میں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کا اگر آپ تجزیہ کریں تو اس کائنات میں کسی شے کو، چھوٹی شے ہو، بڑی شے ہو، زمین کی ہو، آسمان کی ہو، اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے. ہر شے کے مقصد کا جو ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اس کی تخلیق کا، اس کی خلقت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تا حد نظر یہ پھیلی ہوئی کائنات، اس پہ غور کریں. ایک نظر آسمان پہ کیجئے، کیا سورج کو اس نے بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کیا چاند کو بلا وجہ یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ کیا ستاروں کی تخلیق ویسی ہی کر دی ہے؟ نہیں. ہر شے کی تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد الہی ہے.
غور کریں آپ۔ اور کمال یہ ہے کہ جو شے جب سے ہے وہ اپنے مقصد خلقت کو، مقصد تخلیق کو بنحو اتم پورا کر رہی ہے۔ ہمیں کائنات میں ڈھونڈے سے بھی کوئی ایسی شے نہیں ملی جس نے اپنے رب سے، اپنے معبود سے، اپنے خالق سے آج تک بال برابر کوئی بغاوت کی ہو، مخالفت کی ہو۔ چنے میں حلقے میں آج کی مجلس نہیں ہوگی، آپ تجزیہ کریں، زمین سے لے کے آسمان تک دیکھیں، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب کر جاتا ہے۔ سورج کے نکلنے کا ایک ٹائم ہے، اپنے مخصوص ٹائم پہ نکلے گا، مخصوص ٹائم پر غروب ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ آج سورج جو ہے وہ 4 بجے شام کو غروب ہو جائے تو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارا پابند نہیں ہے، اپنے رب کا پابند ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ آج سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکل آئے تو نکل آئے گا، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، وہ چاہے گا تو نکل آئے گا۔ کیا کہا میں نے؟ وہ چاہے گا تو نکل آئے گا، ہمارے چاہنے کا اللہ پابند نہیں ہے۔ لیکن اسی کائنات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو میں چاہوں۔ تو اب اگر ایسے افراد ہوں تو وہ اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے گا، اس لیے کہ ان کا چاہنا اس کا چاہنا ایک ہے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ لیکن ہم آپ چاہیں کہ اس کے نظام میں خلل ڈال دیں، نہیں ڈالیں گے۔ اب میں ذرا سا بلوا دوں جو پیچھے والے خاموش بیٹھے ہیں کہ لوگ حیرت کرتے ہیں، ارے مولا علی نے سورج پلٹا دیا، ارے بھائی مولا علی نے کمال کر دیا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا لیا۔ میں کہوں گا مولا علی کو تم نے پہچانا ہی نہیں، وہیں آ گئی بات، معرفت کی بات، معرفت کی بات۔ تمہیں مولا علی کی معرفت ہوتی تو مولا کو سورج تک محدود نہ رکھتے، مولا کو سورج تک محدود نہ رکھو، محدود نہ رکھو۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ علی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا لیا، کمال یہ ہے کہ سورج پلٹ آیا اور نظام شمسی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کیونکہ پورا نظام شمسی سورج کے ارد گرد گردش کرتا ہے۔ ستاروں کا ایک محور ہے، وہ اپنے محور پہ گردش کر رہے، کوئی ستارہ ذرا سا بال برابر اللہ سے بغاوت کر جائے اور بال برابر اپنے محور سے ہٹ جائے تو ستاروں سے ستارے ٹکرا جائیں اور قیامت سے پہلے قیامت آ جائے۔ کیا کہا میں نے؟ مگر وہ لوگ جو مصداق ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ کے، اگر وہ چاہیں تو یہ ستارہ دروازے پہ آ کے سلامی بھی دے سکتا ہے۔ اتنی ہلکی واہ واہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب کوئی حد ہے مبالغے کی، ارے صاحب ستارہ کہاں سے زمین پہ اتر آیا، ستارہ تو زمین سے بلند ہے۔ آپ کہتے ہیں در علی پہ، در زہرا پہ ستارہ آ گیا، ستارہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے، کچھ اپنوں میں بھی بہت بخرات ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہ انہوں نے ہم سے کہا مولانا یہ کیا بہکاتے پھرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے بھائی ہم کیا بہکاتے ہیں، ہم تو جو پڑھتے ہیں قرآن سے پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن بہکانے کے لیے آیا ہے؟ کہ نہیں یہ سب بات سمجھ میں، آج کے سائنس کے زمانے میں آپ کہتے ہیں ستارہ آ گیا، ستارہ در علی پہ آ گیا۔ کہاں ستارہ کہاں در علی؟ ستارہ تو زمین سے بھی بڑا ہے، وہ در علی میں سما کیسے گیا؟ تو ہر بات کا جواب منطق و فلسفے سے نہیں دیا جاتا، جس کا جواب دے رہے اس کے سطح ذہنی کو دیکھ کے جواب دو۔ وہ اپنے کو زیادہ ہی پڑھا لکھا سمجھ رہے تھے۔ میں نے قرآن پہ ایمان رکھتے ہو یا نہیں؟ کہا بے شک۔ میں نے کہا نہیں رکھتے۔ اگر قرآن پہ ایمان رکھتے تو اعتراض نہ کرتے۔ میں نے کہا قرآن والا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے تو نقضی جواب دے دوں۔ نقضی جواب جیسے کو تھے صاحب بولتے ہیں نا۔ میں نے کہا آپ کو کیا شک ہے کہ لے اتنا بڑا ستارہ در علی میں سما کیسے گیا؟ تو میں نے کہا یہ بتاؤ عقل بڑی یا بھینس؟ سو گئے آپ۔ میں نے کہا عقل بڑی یا بھینس؟ کہ لے مولانا کیا بچوں والا سوال کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے لیے تو تم بچے ہی ہو، دو نہ جواب دو میرے سوال کا۔ عقل بڑی یا بھینس؟ کہ بھینس کیسے بڑی ہو جائے گی؟ عقل بڑی ہے۔
میں نے کہا اچھا عقل بھینس سے بڑی ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا رہتی کہاں ہے؟ کہا دماغ میں۔ میں نے کہا اپنے لیے نہ سوچا جب تیری چھوٹی سی کھوپڑی میں بھینس سے بڑی عقل سما سکتی ہے تو ستارہ در علی میں کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تجھے اس در کی معرفت نہیں، تجھے اگر اس در کی معرفت ہو، یہ وہ در ہے جہاں بڑوں بڑوں کو آگے چھوٹا بننا پڑتا ہے، اور جب چھوٹے بن کے آؤ گے تبھی بڑے بن کے یہاں سے جاؤ گے۔ اب قرآن والا جواب دیا، کیا زمین سے بڑا ہے؟ تو کیا قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، آج ذرا دل لگا دیجئے گا، لا اقسم، قرآن کی آیت ہے، لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے، نجوم کی لفظ ہے، نجم نہیں ہے۔ نجم کہتے ہیں ایک ستارے کو، میاں کی سمجھ میں ایک ستارہ نہیں آ رہا تھا، یہاں بات ستاروں کی آ گئی۔ لا اقسم بمواقع النجوم، اس سے پہلے میں عرض کروں، دیکھیے قرآن قسموں سے بھرا پڑا ہے، اور ایک واو ہوتا ہے اسے واو قسم بولتے ہیں، جیسے آپ اللہ پہ واو داخل کرتے ہیں تو واللہ ہو جاتا ہے، واللہ میں نے یہ نہیں کہا، واللہ میں نہیں گیا، تو یہ قسم بن جاتا ہے، واو قسم۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ کیا کہا میں نے؟ جب تک چپ رہیں گے یہی بولوں گا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا۔ ارے تو ٹوٹا تو کہاں گیا؟ کہیں تو گیا، تو دوسری آیت نے اشارہ دیا کہ ٹوٹا تو کہاں گیا، آسمان پہ لٹک کے نہیں رہ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک ستارہ نہیں آیا، یہاں تو ستاروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ دیتے جائیں آپ۔ تو سورج اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہا ہے، چاند اپنے مقصد خلقت کو پورا کر رہا ہے، ستارے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہے ہیں۔ چلیے ہم زمین کے رہنے والے، اور بات شروع کر دی آسمان کی۔ آئیے زمین کو دیکھیے، کیا آپ کو زمین پر کوئی ایسی شے ملی جو اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کر رہی ہو؟ کیا کیا مثالیں دوں؟ ٹائم بھی آپ کا بچانا رہتا ہے، غور کریں آپ۔ آپ دیکھیں فلاسفہ نے موجودات عالم کو 4 حصوں میں بانٹا ہے: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ سب سے نچلا درجہ کس کا ہے؟ جمادات، یعنی زمین اور اس سے متعلق اندر کی چیزیں، وہ سونا ہو، چاندی ہو، کوئلہ ہو، تانبا ہو، پیتل ہو۔ اس سے اوپر درجہ رکھا کس کا؟ اب آپ دیکھیں جو یہ کائنات سجائی گئی ہے کس سلیقے سے، اس سے اوپر درجہ رکھا کس کا؟ پیڑ پودوں کا، انہیں کہتے ہیں نباتات۔ ان سے اونچا درجہ رکھا کس کا؟ غور کریں آپ، کس کا درجہ؟ حیوانات کا۔ اور حیوانات سے اونچا درجہ کس کا رکھا؟ انسان کا۔ کیا اس سے اوپر اب کوئی درجہ ہے؟ تو ادنا کون ہوا، اعلیٰ کون ہوا؟ ادنا کون ہے اور اعلیٰ کون ہے؟ ادنا ہے یہ زمین جس کا درجہ سب سے پست ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر درجہ ہے نباتات یعنی پیڑ پودے گل بوٹے وغیرہ کا، اور اس سے اوپر درجہ حیوانات یعنی مال مویشی جانور چوپائے ان کا، توجہ ہے نا، اور اس سے اوپر درجہ ہے انسان کا۔ یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اسے محفوظ کر لیجئے۔ تو اشرف المخلوقات نہ جمادات ہیں، نہ نباتات ہیں، نہ حیوانات ہیں۔ اشرف المخلوقات کون ہوا؟ انسان ہوا۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب دیکھیے تقریر کا دھارا کہاں جا کے رکتا ہے۔ آپ نے مجھے اور زیادہ کرنٹ آ گیا میرے اندر آپ کے کلام سے، آپ کے کلام کی روشنی میں پوری مجلس اتار دوں گا انشاءاللہ۔ آپ غور کریں، اور موضوع میرا وہی رہے گا، منصبدار دنیا میں کیوں بھیجا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے غور کرو کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے۔ ابھی اپنا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں بھیجے گئے ہیں، تو منصبدار کا مقصد کیوں کیسے سمجھیں گے؟
لہٰذا اب یہی سے میں بات کو بات ملاؤں گا، کڑی سے کڑی ملاؤں گا. تھوڑا مجمع آج کم ہے، اگر زیادہ لوگ ہوتے تو مجھے پڑھنے میں لطف آتا، آپ کو سننے میں لطف آتا. لیکن چلیے کوئی بات نہیں ہے، چند لوگ صحیح، مجلس تو بہرحال ہو رہی ہے اور ہوگی. پھر بولتے جائیے. میں بلوا کے مجلس اس لیے پڑھتا ہوں کہ ذرا سا دماغ ادھر ادھر گیا، نقطے ضائع ہو جائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. خطیب اور سامعین کے بیچ میں ذہنی ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے. اور آپ محسوس تو کر رہے ہوں گے میں علمی مشکافیہ تو کرتا ہوں، لفاظیاں نہیں کرتا ہوں. اس لیے کہ لفاظی کروں گا تو میرے الفاظ ہوں گے، اور جب علمی مشکافی ہوگی تو کبھی قرآن سامنے آئے گا، کبھی حدیث سامنے آئے گی. غور کریں آپ، توجہ دیں. اب حدیث کی بھی قسمیں ہیں، وہ اب دیکھیے موقع ملا تو بیان کرتا ہوں. تو میرے دوستو اور عزیزو، سب سے اونچا اور بلند درجہ انسان کے ذہن میں رکھیے. اور اب آپ جائیے تجزیہ کر کے مجھے بتائیے، انسان سے علاوہ جتنی چیزیں ہیں دنیا و مافیہ میں، کہ کیا کوئی ایسی شے ہے جو اپنے رب سے بغاوت کر رہی ہو؟ کیا کوئی ایسی شے ہے جس نے آج تک اپنے اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی ہو؟ آپ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، کوئی شے ایسی نہیں ملے گی جو مصروف بندگی پروردگار نہ ہو اپنے اپنے انداز میں. اور جو میں کہنے جا رہا تھا ذہن سے نکل نہ جائے، آپ کمال دیکھیں. جس کا جو مقام و مرتبہ ہے ویسے اس کو اللہ نے شرف عطا کیا اور ذمہ داریاں عطا کی ہیں. آپ دیکھیں ارکان نماز کیا کیا ہیں بھائی یہی نہ پوچھ لینا ورنہ شیعہ وہابی کا لقب مل جائے گا. جو مولوی نماز روزے کا ذکر کرتے وہ شیعہ وہابی ہو جاتا ہے. اچھا تماشا بنا رکھا ہے. ہاں جناب ذرا غور کیجئے گا، بہت توجہ دیجئے گا. ارکان نماز میں کیا کیا ہے، نماز کے اجزاء کیا کیا ہیں؟ نماز میں قیام ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ دیکھیں اپنا اور کائنات کا فرق پہچانے. جمادات یعنی زمین اور اس سے متعلق چیزیں سب سجدے میں ہیں، اور جب سجدے میں تو جب سے ہے تب سے سجدے میں ہیں. کیا کہا میں نے؟ جب سے جمادات ہیں تب سے سجدے میں پڑے ہیں، یہ قیام نہیں کر سکتے ہیں. اور اب اس سے بلند درجہ کس کا ہے؟ اس سے بلند درجہ کس کا ہے بولیے؟ نباتات کا. نباتات یعنی پیڑ پودے، یہ جب سے ہیں قیام میں ہیں، یہ نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے ان کو ایک نہج دے دیا، تم سجدے میں پڑے رہو، تم قیام میں کھڑے رہو. کیا کہا میں نے؟ تم سجدے میں پڑے رہو، تم قیام میں کھڑے رہو. اب اس سے بلند درجہ ہے کس کا؟ حیوان کا، یعنی چوپائے. اب کیا کروں میں؟ چوپایوں کا نام لوں؟ آپ سمجھ گئے سب ماشاءاللہ. گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بیل ہیں، ان کو کیا حکم ہے؟ تم رکوع میں رہو. کیا کہا میں نے؟ تم رکوع میں رہو. تو جو سجدے میں ہیں وہ رکوع نہیں کر سکتے، جو رکوع میں ہیں وہ قیام نہیں کر سکتے، جو قیام میں ہیں وہ قعود نہیں کر سکتے. چونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ تیرا مرتبہ سب سے بلند ہے. ایک نماز میں رکوع بھی کر لے، سجدے بھی کر لے، قیام بھی کر لے، قعود بھی کر لے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مجلس سننے والی صلوات پڑھیے. جو شے جب سے ہے مصروف طاعت و بندگی پروردگار ہے. کسی شے نے آج تک اپنے رب سے بغاوت نہیں کی، مخالفت نہیں کی. آ جائیے اب جمادات سے اٹھ کے ذرا سا نباتات کو دیکھیے. یہ پیڑ پودے اللہ نے جس گل کو، جس پھول کو جو خوشبو دے دی، جب سے وہ پھول ہے آج تک اس میں وہی خوشبو باقی ہے. ایسے ہوگی مجلس؟ توجہ دینا بھائی. جب سے جو پھول ہے، توجہ ہے نا،
تب سے اس کے اندر وہی خوشبو ہے جو اللہ نے عطا کر دی۔ کسی پھول نے خوشبو بدلی؟ بیلے کی اپنی خوشبو ہے، چنبیلی کی اپنی خوشبو ہے، گلاب کی اپنی خوشبو ہے، گیندے کی اپنی خوشبو ہے۔ جب سے یہ پھول ہیں تب سے یہ اپنی اپنی خوشبو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، جس گل کو اللہ نے جو کلر دے دیا، جو رنگ دے دیا، بڑے ہلکے میں سن رہے ہو، بچوں والی مجلس نہیں ہے یہ، جو رنگ دے دیا اسی رنگ پر ہر پھول آج تک باقی ہے۔ گلاب کا اپنا رنگ ہے، گیندے کا اپنا رنگ ہے، چنبیلی کا اپنا رنگ ہے، بیلے کا اپنا رنگ ہے۔ کسی گل نے نہ آج تک اپنا رنگ بدلا، نہ ڈھنگ بدلا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہر پھول اپنے رنگ پہ باقی، ہر گل اپنے ڈھنگ پہ باقی۔ اب پھول سے اوپر اٹھیے، پھلوں کا نمبر آتا ہے، پہلے پھول ہے اس کے بعد ہے نا پھل۔ جس پھل کو اللہ نے جو لذت دے دی، جو ٹیسٹ دے دیا، وہی ٹیسٹ وہی لذت اس میں آج تک باقی ہے۔ تھکا دیں گے آپ مجھے لگ رہا ہے۔ جس پھل کو اللہ نے جو لذت دے دی، دیکھیے یہ بڑا مسئلہ، اصل چیز ہے توحید۔ اہل بیت کیوں محترم ہے؟ انہوں نے توحید کی معرفت کی دعوت دی۔ رسول خدا ہوں، مولا علی، امام حسن حسین، سب نے توحید کے لیے جانیں تک دے دی۔ مجھے افسوس ہے کہ اصل ہے توحید۔ علی کے فضائل ہوں تو چہک اٹھیں گے، مولا حسن امام حسین کا ذکر ہو کھل اٹھیں گے۔ توحید کی طرف جب لے جایا جاتا ہے سناٹا ہو جاتا ہے۔ کیوں سناٹا ہوتا ہے؟ اصل تو توحید ہی ہے نا بھئی، عقیدہ توحید نہیں تو سب برباد ہے۔ اور یہ آئے ہی تھی توحید پہنچانے کے لیے۔ سارے ائمہ، انبیاء، مرسلین، سارے منصبدار جو دنیا میں آئے وہ توحید کو پہچانوانے کے لیے آئے۔ تو ذرا سا توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان مجلسوں میں نہیں پہچانیں گے تو کہاں پہچانیں گے؟ توحید کو سمجھیے کہ اللہ نے جس پھل کو جو لذت دے دی، جو ٹیسٹ دے دیا، جو مزہ دے دیا، وہی مزہ، وہی لذت، وہی ٹیسٹ جب سے وہ پھل ہے اس میں آج تک موجود ہے۔ اور یہی نہیں، کمال دیکھیے، جو پھل، جو فروٹ، جو میوہ اعضائے بدن کے جس عضو کے لیے، جس اعضائے بدن کے لیے مفید تھا، توجہ ہے، ویسی اس کو شکل دے دی، ویسی اس کو شکل دے دی۔ نہیں توجہ ہی؟ آپ ذرا دیکھیے گا، گھر جا کے بازار میں جا کے گھوم کے دیکھیے گا، شمشاد احمد نے کوئی بات کہی یا ہزیان بک کے چلا گیا؟ تمام عضو بدن کے لیے جو شے مفید ہے ویسے اللہ نے اس کو شکل دے دی۔ بادام آنکھوں کے لیے مفید ہے، شکل آنکھوں کی دے دی۔ سیب دل کے لیے مفید ہے، شکل دل کی دے دی۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اخروٹ دماغ کے لیے مفید ہے، شکل بھیجے کی دے دی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ کیا اس کی حکمت ہے؟ تو کسی پھل نے آج تک نہ لذت بدلی، نہ ٹیسٹ، نہ شکل، نہ صورت، سب مصروف بندگی پروردگار ہیں۔ جس کو جو لذت دے دی، اگر اللہ نے آم کو حلاوت دے دی تو اس میں آج بھی حلاوت باقی ہے، مٹھاس باقی ہے۔ اور اگر اللہ نے املی کو ترشی دے دی تو آج تک اس میں ترشی باقی ہے۔ اب آپ کی سماعت کا امتحان دیکھو پہنچتے یا نہیں۔ آم کو حلاوت دے دی، اس میں حلاوت باقی ہے آج تک، جب سے آم ہے جب سے اس میں حلاوت باقی ہے۔ اب آم کی قسمیں بتاؤں کیا؟ مجھے بیچنا تھوڑی ہے، وہ لنگڑا آم ہے کہ بمبئیا آم ہے کہ کون سا آم ہے، چھوڑیے۔ یہاں آج آم کی بات نہیں، خاص بات ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر۔ تو شاہد مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے آم کو مٹھاس دے دی، حلاوت دے دی، تو اس میں آج تک حلاوت باقی ہے۔ املی کو ترشی دے دی تو اس میں آج تک ترشی باقی ہے۔ اب کوئی صاحب چاہے کہ آم کے پہلو میں ایک املی کا پیڑ لگا دے تو یہ املی کا پیڑ 1000 سال کیوں نہ پڑا رہے، آم کے پہلو میں آم کی حلاوت منتقل نہیں ہوگی۔ صلوات بولو محمد آل محمد پر۔ آم کی حلاوت منتقل نہیں ہوگی، اس لیے کہ کچھ لینے کے لیے ظرف میں صلاحیت چاہیے۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، صحبت کے قصیدے نہ پڑھو۔ صحبت 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 سے کیا ہوتا ہے؟ جب ظرف میں ہی صلاحیت نہیں ہے، ساری عمر رہنے والے صحبت میں رہے، کیا لیا؟ کچھ بھی نہ لیا۔ ساری عمر رسول کو دیکھا، چلتے دیکھا، پھرتے دیکھا، بولتے دیکھا، لیکن ابو جہل رہا، ابو لہب رہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہیں؟ غور کریں تو اب وہی سوالیہ نشان کہ جب ہر شے اپنے مقصد حیات کو بنحویتم پورا کر رہی ہے، اور ہر شے کے وجود کا اور تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، میرے متوجہ رہیے گا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہ ہوگا؟ اس نے بیکار محض بنا کے دنیا بھیج دیا، کھاؤ پیو موج کرو مر جاؤ؟ نہیں، انسان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تخلیق ہے، اور بدرجہ اولا ہے، چونکہ اشرف المخلوقات ہے انسان۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے انسان کو بیکار محض بنا کے پیدا کر دیا ہو، جبکہ خدا قرآن میں کہہ رہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے محض تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم پلٹ کے ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ کیا تیور ہیں آیت کے! اللہ متنبع کر رہا ہے کہ ایک دن تمہیں آنا ہے، اپنے کیا کا حساب دینا، پھر بھی انسان غفلتوں کا شکار ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اب ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے۔ غور کریں آپ، تو بولیے کیسے پتہ چلے گا مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ یہ کون بتائے گا؟ کوئی ہونا چاہیے نا۔ اللہ آئے گا کیا بتانے؟ سناٹا ہو گیا۔ اللہ ڈائریکٹ آئے گا آپ کو بتانے کہ تمہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے، تمہارا مقصد حیات یہ ہے، مقصد خلقت یہ ہے، مقصد تخلیق یہ ہے۔ اللہ ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آئے گا۔ چلیے، تو کیا ہم اللہ کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے؟ کدھر بیٹھا ہے؟ کہیں کرسی ورسی پہ بیٹھا ہے کیا کہ جا کے پوچھیں گے اللہ میاں ہمیں کائے کو پیدا کیا ہے؟ یہی تو بات سوچنے کی ہے۔ نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے، نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں۔ کہیں کہیں مجلسیں پڑھتا ہوں اور سناٹا ہوتا ہے، اور میں پوچھتا ہوں کہ بھئی اتنے سناٹے میں کیوں بیٹھے تھے؟ کہتے ہیں مولانا ہم آپ کو ڈوب کے سن رہے تھے۔ تو اتنا ڈوب کے نہ سنیے کہ میں ہی ڈوب جاؤں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو نہ اللہ مقصد حیات بتانے آئے گا، نہ ہم مقصد حیات پوچھنے جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ وہ لامحدود ہے، ہم آپ محدود ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پھر لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں میں۔ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ وہ واجب الوجود، ہم ممکن الوجود، دونوں کا فرق لفظ دے رہا ہوں سے پہچانیے گا۔ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ اس کے وجوب کا کمال یہ کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہمارے امکان کی کمزوری ہے کہ ہم اس تک جا نہیں سکتے۔ یہ جملہ میں نے کہیں اور دیا تھا، قیامت ہو گئی تھی۔ توجہ دیں آپ۔ تو پھر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس تک جا نہیں سکتے، اور ڈائریکٹ ہم تک آ نہیں سکتا۔ تو کیسے پتہ چلے کہ اللہ میاں نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا پریشان نہ ہو، ہم اپنے اور تمہارے درمیان ایک ایسا سلسلہ ہدایت قائم کر دیں گے جس کا ایک سرا ادھر سے ملا ہوگا، ایک سرا ادھر سے ملا ہوگا۔ وہ ہمارے خاص نمائندے ہوں گے جو ہمارا پیغام ہم سے لیں گے اور تم تک پہنچا دیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سلسلہ ہدایت شروع کہاں سے ہوگا؟ اب آپ بولیے، میں نہیں بولوں گا۔ کس سے شروع ہوگا؟ سلسلہ ہدایت قائم تو ہوگا، لیکن کس سے شروع ہوگا بھائی؟ توجہ دیں آپ، کس سے؟ رکے رہیے۔ اب میں پڑھتا ہوں، دیکھیے یہ سب مجلسوں میں ہی معلوم ہوگا،
اور کچھ چیزیں میں ضمنی طور پر ذہن میں آتی ہوں بتا دیتا ہوں کہ کچھ ملے یہاں سے یہ معنوی تبرک۔ آج تو یہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، شہزادی علی اصغر شاید گہوارہ برآمد ہوتا ہے آج، تو آپ بتائیے تو زیارت کی مجلس میں بھی اتنی غفلت سب کو ہونا چاہیے، اتنی قیمتی چیزیں زیادہ تر لوگوں تک پہنچتی تو اور اچھا تھا۔ نہیں چلیے میں کہہ رہا ہوں غور کیجیے آپ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا کسی مقصد کے تحت، وہ مقصد کون بتائے گا؟ اللہ نے کہا ہم نے انتظام کر دیا ہے، ہم اپنے نمائندے تمہارے درمیان بھیجیں گے، اور کوئی زمانہ، کوئی عہد، کوئی صدی ایسی نہیں ہوگی جو حجت خدا سے خالی ہو۔ ہر دور میں، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی حجت ہماری طرف سے تم پہ کوئی نہ کوئی حجت ہوگا، اب وہ نبیوں کی شکل میں ہو، رسولوں کی شکل میں ہو، نبوتوں نبیوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، اماموں کی، ولیوں کی، وصیوں کی شکل میں ہو، کوئی نہ کوئی حجت خدا ہر دور میں رہے گا۔ اب ایک ذمہ داری ان نمائندوں کی ہے جنہیں میں منصبدار بنا کے بھیج رہا ہوں تمہارے درمیان، جو منصبدار الہی ہیں، ایک ذمہ داری ان کی ہے، ایک ذمہ داری تمہاری ہے۔ یا اللہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے جنہیں میں بھیج رہا ہوں منصبدار بنا کے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہاری ہدایت کریں، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اطاعت کرو، تم ان کی اطاعت کرو۔ اتنے ہلکے میں لے رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہاری ہدایت کریں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ وہ کہتے جائیں تم مانتے جاؤ، وہ کہتے جائیں تم مانتے جاؤ، وہ ہدایت دیتے جائیں تم اطاعت کرتے جاؤ۔ یاد رکھو جسے جسے نمائندہ بنا کے، منصبدار بنا کے میں بھیج رہا ہوں، جو وہ کہے اسی کی ماننا، کسی اور کی نہ ماننا، ہمیشہ میرے بھیجے ہوئے کی ماننا۔ میں بھیجتا جاؤں تم مانتے جاؤ، اسی میں خیریت ہے کہ ہمارے بھیجے کی ماننا۔ مگر انسان بھی اتنا ضدی ٹھہرا کہ اس نے بھی طے کر لیا مالک ہم تیرے بھیجے ہوئے کی نہیں مانیں گے، ہم تو جب مانیں گے اپنے بھیجے کی مانیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اتنا ضدی انسان، تو یاد رکھیے گا دو ہی چیزیں سامنے ہیں، ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم۔ اگر اس کے بھیجے ہوئے کی مانی سیدھے جنت میں جاؤ گے، اگر اپنے بھیجے کی چلائی، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، سامنے جہنم ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی منصبدار ہیں اللہ کے، اللہ نے اپنے ان منصبداروں میں اولویت کسے دی، اولیت کسے دی؟ دیکھیے دو لفظیں بول رہا ہوں میں، تھوڑا کیف اٹھایا کریں۔ اولویت کسے دی؟ ارے اولا سمجھے، اگر اولا نہ سمجھے تو بیڑا غرق ہے۔ اسی اولا سے اولویت ہے، میں کہہ تو بہت کچھ رہا ہوں۔ اولویت کسے دی اور اولیت کسے دی؟ تو آئیے میں آپ کے سامنے، اگر زیادہ تر قرآن ہی پڑھتا ہوں، لیکن میں ایک حدیث کا سہارا لوں، کوئی قسم نہیں کھائی ہے کہ میں حدیث نہیں پڑھوں گا، ایک حدیث قدسی پڑھوں گا، اور اس سے بہت کچھ آپ کو ملے گا، دل لگا دیجئے گا۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں بڑی علمی بات ہوتی ہے آپ کی، ارے بھیا تو علمی باتیں باب مدونۃ العلم کے ماننے والوں میں نہ ہوگی تو کیا جاہلوں میں ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو حدیث قدسی ہے، ایک ہوتی ہے صرف حدیث، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، اور ایک ہے قرآن۔ تو اب ان کا سب فرق پہچانیے گا۔ قرآن بھی اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے۔ اب میں وہ آیت ریپیٹ نہیں کروں گا، میں کل سنا چکا، اس کی روشنی میں اور کیجئے گا۔ قرآن بھی اللہ کا کلام، حدیث بھی اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے۔ غور کریں، چونکہ اللہ کا نبی بغیر وحی الہی کے بولتا نہیں، جو وہ بلواتا ہے وہی نبی بولتا ہے۔
اور حدیث قدسی بھی، یہ بھی اللہ کا کلام۔ تو پھر تینوں میں فرق کیا ہے؟ غور کریں۔ اگر الفاظ نبی کے ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا جو دے رہا ہوں، اگر الفاظ نبی کے ہوں، مفہوم خدا کا ہو تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اگر الفاظ بھی خدا کے ہوں، مفہوم بھی خدا کا ہو تو اسے، مگر چیلنج نہ ہو تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور اگر الفاظ بھی خدا کے ہوں، مفہوم بھی خدا کا ہو اور ساتھ میں ایک عدد چیلنج بھی موجود ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ، لاؤ اس قرآن کے چھوٹے سے سورہ کا جواب، تو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ کہاں چلے گئے؟ اتنی قیمتی بات، سطحی امید نہ رکھ کے مجھ سے سطحی مجلس نہیں آتی بھائی میرے دوستوں اور عزیزوں۔ تو آپ پھر سمجھیں حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، اور قرآن کسے کہتے ہیں۔ اگر الفاظ نبی کے ہوں، مفہوم خدا کا ہو تو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ الفاظ بھی خدا کے ہوں، مفہوم بھی خدا کا ہو، مگر اس میں کوئی چیلنج موجود نہ ہو تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ الفاظ بھی خدا کے ہو، مفہوم بھی خدا کا ہو، ساتھ میں ایک عدد چیلنج ہو تو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اب قرآن بھی ہم تک نبی کے ذریعے پہنچا، حدیثیں بھی نبی کے ذریعے پہنچی، حدیث قدسی بھی نبی کے ذریعے، توجہ ہے نا؟ یہ جتنے بھی کلام ہے، وہ حدیث ہو، حدیث قدسی ہو، قرآن ہو، سب نبی کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ اب یہ نبی کی امانت داری کا کمال ہے کہ قرآن کو حدیث نہیں بننے دیا، حدیث کو قرآن نہیں بننے دیا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ حدیث حدیث رہی، قرآن قرآن رہا، حدیث قدسی حدیث قدسی رہی۔ اب یہ ہے اب یہ دیکھیے قرآن، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، قرآن میں ایک چیلنج موجود ہے۔ یہ سب ضمنی باتیں ہیں، اصلی بات ابھی روکے ہوا ہوں میں۔ ماشاءاللہ آپ ساتھ دے رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ یہ ہم اس کے وہ نہیں ہوتے خواہاں کہ داد دو ہمیں چلاؤ، جسے اللہ چلا دے اسے روک کون دے گا؟ اس لیے اس کی ضرورت نہیں، صرف ہم چاہتے ہیں ہمیں یقین ہو جائے ہماری بات ذہنوں تک پہنچ گئی۔ اور یہ وہ دولتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں، وہ تبرکات ہیں جو آپ کو فرش حسین پہ ملتا ہے۔ ورنہ دائیں بائیں جا کے بات کیجئے، کچھ پتہ نہیں، کلمہ بھی صحیح نہیں چھوڑا سکتے ہیں، صحت الفاظی بھی نہیں ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، سلیقہ، تہذیب، تمدن، علم، اور کریں آپ سارے کمالات آپ میں جو موجود ہیں، مجلس حسین کی دین ہے۔ اب آئیے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، چیلنج ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ قرآن وہ ہے جس میں الفاظ بھی خدا کے، مفہوم بھی خدا کا، اور چیلنج موجود ہے۔ 14 صدیوں سے آج تک چیلنج کل میں نے اشارہ دیا تھا، اسے میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ بتائیے 1400 برس ہو گئے چیلنج دیے ہوئے، لاؤ اس قرآن کے ایک چھوٹے سورہ کا جواب۔ یہ کیوں چیلنج دیا گیا؟ چونکہ وہ کہتے تھے ارے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو انہوں نے عبداللہ کے بیٹے نے، محمد نے علیہ عبداللہ، اپنی ایک کتاب تصنیف کر کے اور کہہ دیا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ان کی ذہنی اختراع کا نتیجہ ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ جو پڑھ چکا وہ نہیں پڑھوں گا، غور کریں آپ۔ لیکن اگر یہ بات ان کی سچ ہے تو پھر اس کے چھوٹے سورہ کا جواب کیوں نہ لائے بنا کے؟ جواب نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بندوں کی کتاب کا جواب لکھا جا سکتا ہے، اللہ کی کتاب کا جواب نہیں لکھا سکتا۔ تو یہ کتاب لاجواب کیوں ہو گئی؟ اگر آپ شاعر ہیں اور بھی جو بھی شعراء ہوں، لاجواب یاد رکھیے گا، یہ سب آپ لوگ شاعری میں لاتے ہیں تبھی کیف آئے گا۔ یہ کتاب لاجواب کیوں ہو گئی؟ آخر قرآن میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آج تک 14 صدیوں سے یہ کتاب لاجواب ہے؟ یہ قرآن ہے کیا؟ کہ انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی زبان میں نازل کیا، جیسے آپ سنیں گے ایسے بولوں گا میں، کیوں چیخوں میں، کیوں محنت کروں، کیوں تھکاؤں اپنے کو۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی میں کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ عربوں میں نازل ہوئی اور ان کی زبان عربی تھی، لہٰذا اسی زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا
اس کا مطلب ہے اب قرآن میں دیکھیں نا، جب وہی کچھ ہے نا جو عرب بولتے ہیں، جو بولتے ہیں عرب وہی تو ہے قرآن میں، کیسے مجلس پڑھوں؟ وہی ہاذا، وہی ذالکا، وہی تلکا، وہی بکا، بکما، بکم، الذی، اللذان، الذینا، آمنو وغیرہ وغیرہ، یہی تو ہے، یہی تو ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کو اکٹھا کیا تو یہ کتاب لاجواب کیوں بن گئی؟ کہا تم سمجھے نہیں، قدرت نے عربوں کی جو زبان ہے اسی زبان میں قرآن کو نازل کیا، انہی عربی الفاظ کو اس نے اپنے کمال اور ید قدرت سے یہاں سے اٹھا کے جب وہاں سجا دیا تو کتاب لاجواب بن گئی۔ جب یہاں کے الفاظ اٹھا کے اس نے وہاں سجا دیے، سمجھے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تو کتاب لاجواب کتاب بن گئی۔ اب جب تک چپ رہیں گے یہی بولوں گا، اللہ نے یہاں کے الفاظ اٹھا کے وہاں سجا دیے تو کتاب لاجواب بن گئی۔ تو عقل کے اندھو ذرا غور تو کرو، جب اللہ یہاں والوں کو اٹھا کے وہاں سجا دیتا ہے تو وہ لاجواب کتاب ہو جاتی ہے۔ اگر وہاں والوں کو سجا کے یہاں بھیج دے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تو وہ کتنے لاجواب ہوں گے، نہ اس کا جواب ممکن نہ ان کا جواب ممکن۔ غور کریں آپ، بے معرفت لوگ ہیں، کچھ پتہ نہیں، جو منہ میں آیا بک دیا کہہ دیا، تمہیں کیا پتہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ ارے جب کتاب ایسی لاجواب ہے تو جو وارث کتاب ہیں، جنہیں اللہ نے وارث کتاب بنا کے بھیجا، وہ کتنے لاجواب ہوں گے، نہ ان کا جواب ممکن نہ ان کا جواب۔ کتنی دیر پڑھ لی میں نے بھائی، معاف کیجئے گا، 1 گھنٹے ہو گئے کیا؟ ابھی نہیں ہوئے؟ چلیے ایک سلوات پڑھیے، سمیٹوں بات کو۔ چلیے اب آخر کلام میں عرض کر دوں تو اللہ نے سلسلہ ہدایت اسی لیے قائم کیا۔ کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000۔ امام کتنے آئے؟ 12۔ امامت کہاں سے شروع ہوئی؟ جب ہمارے آخری نبی پہ نبوت ختم ہو گئی، اب وہاں سے سلسلہ امامت کا شروع ہے، چونکہ دین کو قیامت تک رہنا ہے۔ جب قیامت تک دین رہے گا تو قیامت تک کوئی وارث دین بھی رہنا چاہیے، یہ عقل تقاضا کرتی ہے۔ جب قیامت تک قرآن کو رہنا ہے تو قیامت تک کسی نہ کسی وارث قرآن کو بھی رہنا لازمی ہے۔ اب رک جائیے، حوصلہ ہے یا نہیں ہے؟ 2-4 منٹ کا حوصلہ ہے، ورنہ بچا لوں گا میں کل کے لیے۔ پڑھ دیتا ہوں میں، سنیے، اب یہ تو ٹچ ہوتی ہے ذہن سے بات میں عرض کر دوں۔ پوچھئے ذرا، آج کل کلمے پہ بہت زور ہے، جسے دیکھیے کلمہ سنائیے، کلمہ سنائیے، کلمہ سنائیے۔ کلمے کی بہت تلاش و جستجو ہے، حضرت ابو طالب کا بھی کلمہ ہی ڈھونڈتے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں میں، لیکن اب وہ بات ابھی نہیں پڑھوں گا میں، اس کا انتظار کیجئے، موقع آئے گا تو عرض کر دوں گا۔ وہ حضرت ابو طالب سے آج تک وہ عادت پڑی ہوئی ہے، کلمہ سنائیے، کلمہ سنائیے۔ ہاں صاحب ذرا کلمہ سنائیے، دیکھتے ہیں نا باجماعت پوچھتے ہیں کیسے مجلس سن، اکیلے نہیں، ٹیم کی ٹیم، ٹولی کی ٹولی۔ ہاں صاحب ادھر آئیے، ذرا کلمہ سنائیے، کلمہ سنائیے۔ کلمے کی جستجو ہے، غور کریں آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کئی دن ہو گئے، آج 5واں دن تو ہے یہاں تو میں پہنچا ہوں، ابھی تک کسی نے مجھ سے کلمہ تو سنا نہیں، کسی نے نہیں کہا مولانا ذرا کلمہ سنائیے، اور نہیں میں نے کسی سے کہا کہ ہاں ادھر آئیے ذرا کلمہ سنائیے۔ تو میرا دھرم طے کیجئے ذرا، میں نے آپ کو کلمہ نہیں سنایا تو کیا مسلمان نہیں ہوں میں؟ غور کریں، میں کہوں گا اپنے کلمے کی خبر لو، جو خود کلمہ پڑھتے ہو بتاؤ کیوں پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آگے فل اسٹاپ۔ یا میں تھک گیا یا آپ تھک گئے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب بہت سے پڑھے لکھے کہوں کیا کہوں، بہت سے لوگ دیکھنے میں تو پڑھے لکھے، کلمہ پوچھے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ الا کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
آج پھر ایک سوالیہ نشان، میں نے کہا نا سوالیہ نشان پہ مجلس ہوگی۔ آئیے پوچھتے ہیں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا؟ کیسے پتا چلا آپ کو کہ اللہ جو ہے بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے؟ کس نے بتایا؟ کہہ رہے وہ حدیث قدسی ہے نا۔ میں نے کیا ہے حدیث قدسی؟ اب اس میں وہ بات بھی جو رہ گئی تھی ذرا سا 3-4 منٹ کے بجائے 5 منٹ لے لیتا ہوں۔ کہا وہ حدیث قدسی ہے صاحب، اس سے ہم نے پتا ہوا، ہمیں نبی نے بتایا حدیث قدسی پڑھی، ہم سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہ ایک ہے۔ وہ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ کون لوگ ہیں؟ اب تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، 2 منٹ بعد وہ بات کہوں گا جو کہنے جا رہا تھا، کیونکہ ابھی حدیث قدسی سنائی نہیں، اس کی تمہید تو سنا دی، حدیث قدسی نہیں سنائی۔ میں نے جی بولیے کیا ہے حدیث قدسی؟ کہا وہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پتہ نہیں کئی عدد ہیں، صلوات بھیجے محمد وآل محمد، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب وہ حدیث قدسی کہلے دیکھئے ہے نا وہ کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اب چپ مت رہنا، کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ دیکھئے گا قرآن بھی دعوت فکر دیتا ہے، حدیثیں بھی دعوت فکر دیتی ہیں، اور یہ حدیث قدسی بھی ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ وہ فکر کیا ہے؟ کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہمارا مقصد خلقت کیا ہے؟ آپ قرآن سے پوچھئے جواب مل جائے گا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے اور انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اب اپنا اور آل محمد کا فرق پہچانو، کبھی بھولے سے بھی انہیں اپنا جیسا نہ سمجھنا، یہ نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا۔ اس کی دلیل اسی حدیث قدسی سے دوں گا۔ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ آپ چپ ہیں، بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے اب یہاں نہیں میری عبادت کی جائے، یہ نہیں کہہ رہا اللہ، وہاں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ صرف میری عبادت کریں۔ توجہ ہے نا؟ اور یہاں بات آئی اول مخلوق کی، تو کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فخلقت الخلق، بس میں نے ایک خلق کو لباس وجود عطا کر دیا، ایک خلق کو لباس وجود عطا کر دیا۔ جب تک آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے، ریپیٹ کروں گا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میری معرفت حاصل کی جائے، میں نے چاہا میری معرفت حاصل کی جائے، بس میں نے ایک خلق کو لباس وجود عطا کر دیا۔ تو اپنا ان کا فرق پہچانو، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آل محمد کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جبھی تو یہاں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، جب ان کی تخلیق کی بات آئی تو کہا فخلقت الخلق فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے تو میں نے ایک خلق کو لباس وجود عطا کر دیا۔ لمحہ فکریہ غور کریں آپ، لمحہ فکریہ، خلق کیوں کہا، مخلوق کیوں نہیں کہا؟ آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ کچھ مل رہا ہے، اب قدر کریں نہ کریں یہ آپ کی ذمہ داری۔ خلق کیوں کہا، مخلوق کیوں نہیں کہا؟ میں کیا ہوں، مخلوق ہوں یا نہیں؟ آپ کیا ہیں، مخلوق ہیں یا نہیں؟ جمادات، حیوانات، انسان ہیں، نباتات، یہ سب مخلوق ہیں نا؟ یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، دریا، سمندر، گل، بوٹے، یہ سب مخلوق ہیں نا؟ کیوں مخلوق ہیں؟ اس لیے کہ یہ پیدا کیے گئے، تو جو پیدا کرنے والا اسے خالق کہتے ہیں، جسے پیدا کیا جائے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ تو بھائی جو کچھ اول مخلوق لوگ ہیں انہیں اللہ مخلوق کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ فخلقت الخلق،
فخلقت الخلق، شاید میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں بات، یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ نے انہیں مخلوق کیوں نہیں کہا جنہیں اول مخلوق بنایا؟ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، لیکن جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا انہیں اللہ مخلوق نہیں کہہ رہا۔ فخلقت الخلق، میں نے اپنی معرفت کے لیے ایک خلق کو لباس وجود عطا کر دیا۔ یا اللہ انہیں مخلوق کیوں نہیں کہا کہ اگر انہیں بھی مخلوق کہہ دوں تو تم میں ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تم مخلوق ہو، یہ خلق ہے۔ میں تھوڑی علمی مشگافیاں کرتا ہوں، میرا یہ اپنا شوق ہے اور میں ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں۔ خلق کیوں کہا؟ عربی زبان میں بھی تھوڑی سی لفظی بحث ہے۔ عربی زبان میں اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، اس میں آلہ ہو، اس میں ظرف ہو، اس میں تفضیل ہو، ان سب کا ایک مادہ ہوتا ہے، اسی مادے سے یہ چیزیں اخذ کی جاتی ہیں۔ خلق ہے ایک مادہ، اب یہ لفظی بحث ہے، الفاظ کی بحث۔ خلق ایک مادہ ہے، اسی سے بنا ہے خالق، اسی سے بنا ہے مخلوق۔ خالق یعنی، اب بولے نا اتنا تو سب کو معلوم ہے، خالق یعنی پیدا کرنے والا، مخلوق یعنی پیدا ہونے والا۔ تو ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہم کون ہے؟ اس کی مخلوق۔ یہاں ہے لفظ خلق، تو اگر نہیں سمجھے تو دوسرے الفاظ سے سہارا لیتا ہوں۔ رزق ایک مادہ ہے، رازق اس میں فاعل ہے، مرزوق اس میں مفعول ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ مدرسے والی تعلیم ہے، مدرسوں کی بانڈری میں محدود ہے۔ میں اندر کا مال باہر لا کے سپلائی کر رہا ہوں، حوصلے کو داد دو میرے دوستو اور عزیزو۔ لفظ رزق ایک مادہ ہے، اس کا توجہ نہیں، اسی سے توجہ دیں آپ، اسی لفظ رزق سے بنا ہے لفظ رازق، اسی لفظ رزق سے بنا ہے لفظ مرزوق۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ مرزوق کون ہے؟ ساری کائنات، ساری کائنات مرزوق ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کو وہ رزق دیتا ہے۔ تو ادھر رازق، ادھر مرزوق، درمیان میں کیا چیز ہے؟ لفظ رزق۔ اگر یہ بھی کوئی نہ سمجھے تو اس سے خدا سمجھے۔ ادھر رازق، ادھر مرزوق، ادھر رازق، ادھر مرزوق، بیچ میں لفظ رزق۔ اب بیچ سے اگر اس رزق کو ہٹا لو، لفظ رزق کو ہٹا لو، تو اس کی رازقیت سمجھ میں آئے، نہ ہماری مرزوقیت سمجھ میں آئے۔ بیان اسی طرح ادھر خالق، ادھر مخلوق، بیچ میں خلق۔ اگر اس خلق کو ہٹا لو تو نہ اس کی خلقیت سمجھ میں آئے، نہ ہماری مخلوقیت سمجھ میں آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ لفظ خلق، لفظ خلق جو ہے یہ درمیانی کڑی کا نام ہے۔ اللہ بتانا چاہتا انہیں پہچانو، یہ ہے وجہ معرفت خدا، جن کا ایک سرا ہم سے ملتا ہے، ایک سرا تم سے ملتا ہے۔ یہ ہم سے پیغام لیتے جائیں گے، تم تک پیغام پہنچاتے جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک لاکھ 24,000 انبیاء معنی رکھتے ہیں، 1 2 4 10 20 100 50 نہیں، 1,24,000 انبیاء بھیجے، ٹھیک ہے، 12 امام بھیجے۔ اب ایک لفظ کہہ دوں ذرا سی بیداری آ جائے، چونکہ میں بچا رہا ہوں وہ جو مجھے کہنا ہے، ایک لفظ کہہ رہا ہوں میں۔ اللہ کو مشورہ دینے کا ہمیں حق نہیں ہے، لیکن افہام و تفہیم کے لیے یہ لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یا اللہ، 1,24,000 انبیاء تو نے بھیج دیے، پھر بھی بہت سے لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے، گندگیوں سے دامن نہیں بچاتے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ اس سے تو اچھا تھا کوئی مسجد میں نہیں جاتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ کیا حالات ہیں! 1,24,000 انبیاء دین پہنچا کے چلے گئے، اور 12 اماموں میں سے 12واں تو آج تک دین پہنچا رہا ہے، اور پھر بھی گمراہی ہے سماج کے اندر۔ تو اللہ، اس سے تو اچھا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کو نبی بنانے کے بجائے، نبی بنا کے بھیجنے کے بجائے، 12 اماموں کو امام بنا کے بھیجنے کے بجائے
ایک عدد ملک الموت کو نبی بنا کے بھیج دیتا، ایک دھمکی میں دیدار بنا دیتا، نماز پڑھتا یا گلا دباؤ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، سارے سجدے میں گر جاتے، سارے نمازی ہو جاتے، سارے حرام حلال کی رعایت کرتے۔ کہ احمق تجھے کچھ پتہ بھی ہے، نادان تجھے خبر بھی ہے، ہم اپنی عبادت تم سے اختیاری چاہتے ہیں، اجباری نہیں، اضطراری نہیں۔ ہم جنت جو دیں گے عبادت اختیاری پہ دیں گے، اضطراری پہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو عبادت میرے ڈر سے تم نے کی ہے اس کا انعام ملے گا۔ اگر بندوں کے خوف سے، بندوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تو نماز بھی منہ پہ دے ماری جائے گی، روزے بھی منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، ان کو دکھانے کے لیے نہیں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا روزے دار ہوں۔ ارے کیا کہوں، دن بڑا ہو رہا، آج روزہ بہت لگ رہا، کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے روزہ رکھو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، اللہ کے لیے۔ 3.5 روپے مسجد میں دیے، اعلان ہو رہا ہے فلانے صاحب جو 3.5 روپے دیتے ہیں، یہ کیا مطلب ہوا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ریاکاری نہیں۔ دیکھیں میں کیا کروں، میں عادت سے مجبور ہوں، اب یہ 2 منٹ میں مجھے عرض کر لینے دیں تاکہ آج کا بیان تش نہ رہ جائے۔ کلمہ پڑھیے کہ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے اس کلمے کا؟ ارے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ کہاں سے بتایا؟ ارے حدیث قدسی پڑھیے نا، کنتو کنزا مخفیہ فاحببت نور فخلقت الخلق۔ اچھا تو نبی نے کہہ دیا کنتو کنزا مخفیہ، اللہ کی حدیث قدسی دہرا دی، تو اللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ کہا بے شک، نبی تو اللہ کو ہی منوانے آئے ہیں۔ تو انہوں نے حدیث قدسی پڑھی، ہم سمجھ گئے کہ ہمارا کوئی اللہ ہے، نبی نے منوایا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے کہا یہ محمد رسول اللہ جو نہ بولنے کی قسم کھا کے آئے نا، آج ان کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور جو خاموشی کا روزہ رکھ کے آئے ہیں سب کا روزہ کھل جائے گا۔ غور کریں آپ۔ اچھا بھائی محمد رسول اللہ کہاں سے؟ یہ کہاں سے لائے محمد رسول اللہ؟ ارے اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں، حضور نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کدھر کہا ہے؟ کہہ رہے آپ کو پتہ نہیں، یہ حدیث موجود ہے، وہ حدیث قدسی تھی، یہ حدیث ہے، دیکھیں میں وہی ہوں جہاں تک آپ کو لایا تھا۔ اللہ نے کہا حدیث قدسی میں کنتو کنزا مخفیہ، نبی نے ہمیں بتایا، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ اب نبی نے کہا کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، تو چونکہ نبی نے کہا اس لیے ہم نے ان کو اللہ کا نبی مان لیا۔ تو میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کنتو کہتا جائے اور تم کنتو کو مانتے جاؤ، نبی کنتو کہتا جائے اور تم کنتو کو مانتے جاؤ۔ نبی نے کہا کنتو کنزا مخفیہ، تم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ نبی نے کہا کنتو نبیا و آدم و بین الماء والطین، تم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب اسی نبی نے کنتو کو ذرا من لگا کے کہہ دیا، ارے اسی نبی نے غدیر کے میدان میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، صلوات بھائی محمد و آل محمد پر۔ پہلا کنتو سمجھ میں آ گیا، پہلا کنتو سمجھ میں آ گیا، دوسرا کنتو سمجھ میں آ گیا، یہ تیسرا والا کنتو سمجھ میں آج تک نہ آیا، کیونکہ نبی نے من لگا کے کہہ دیا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ والا کنتو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ اور کمال ہے کہ نبی نے کہا مجھ سے پہلے اللہ اکبر 1,24,000 انبیاء آئے، آپ نے کسی میں شک نہ کیا، آدم کو بھی مان لیا، نوح کو بھی مان لیا، ابراہیم کو بھی مان لیا، موسیٰ کو بھی مان لیا، عیسیٰ کو بھی مان لیا، ادریس کو، الیاس کو، یعقوب کو، یوسف کو، سب کو آپ نے مان لیا۔ ایک نبی کے کہنے سے
کیوں مانا؟ کیسے پتا آپ کو چلا؟ توجہ دیں آپ، ذرا سا مجھے ان نبیوں کے سب کے نام بتا دو۔ کہا سب کے نام تو نہیں، قرآن شریف میں تو بس 24 یا 25 کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تو باقی جن کے نام ہی قرآن میں نہیں ہیں انہیں کیسے نبی مانا؟ کہہ رہے صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمارے آخری نبی نے بتایا ہے، سب کچھ قرآن میں آپ کہتے ہیں۔ کہہ رہے قرآن میں، ارے قرآن میں ضروری نہیں کہ ہر چیز موجود ہو، پھر بیدار کروں آپ کو؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم سے کہتے ہو قرآن میں تعزیہ دکھائیے، قرآن میں جھولا دکھائیے، قرآن میں علم دکھائیے، تھک گئے آپ؟ قرآن میں علم دکھائیے، تعزیہ دکھائیے، تابوت دکھائیے، جھولا دکھائیے۔ تو اس لہجے میں سوال کرنے کا تو ہمیں بھی حق ہے۔ قرآن میں ٹخنے سے اوپر پاجامہ دکھائیے، گھٹنے سے نیچے کرتا دکھائیے، بڑی بڑی زلفیں دکھائیے، آنکھوں میں 3 چلائی 4 سلائی کا سرما دکھائیے۔ آپ 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، قرآن میں ذرا ان کے نام دکھائیے۔ کا نام تو نہیں ہے مگر ہیں 1,24,000۔ کیسے پتا چلا؟ کہ ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ اچھا خالی نبی کے بتانے سے 1,24,000 انبیاء کی اتنی بھاری تعداد کو مان لیا؟ تو میں کہتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس نبی کے کہنے سے 1,24,000 انبیاء کی اتنی بڑی تعداد کو مان لیا، اب وہی نبی کہہ رہا ہے میرے بعد 12 اور آئیں گے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ نہیں مانتے، اتنی بھاری تعداد کو مان لیا، یہ چھوٹی سی تعداد کیوں نہیں مانی جاتی؟ صلوات پڑھیں، بات میری آج کی مجلس کی ختم۔ کاش مجلسوں سے جڑے رہتے، کاش فرش حسین پہ ہماری طرح کے بیٹھتے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا۔ یہاں سے کٹے کٹے رہو گے تو جیوں کے تیوں رہو گے، کچھ پلے پڑھنے والا نہ کچھ ملنے والا ہے۔ بس میرے عزیزوں اور دوستوں، تو 1,24,000 انبیاء، اور اس کے بعد اللہ نے امامتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اب اس حوالے سے بحث آئے گی۔ جو نبی ہوتا ہے وہ بھی منصبدار الہی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ بھی منصبدار الہی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ بھی منصبدار الہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ مجلسوں میں آئیں گی۔ میں مختصر کر رہا ہوں اپنے بیان کو، چونکہ آپ نے ساتھ دیا، واقعی ساتھ دیا، اور شاید کیا کروں میں اپنی عادت سے مجبور، چاہتا ہوں کہ کم پڑھوں لیکن بات میں بات نکلتی ہے۔ تو یہ 12 اماموں کا سلسلہ شروع ہوا، اور نبی نے اپنے بعد والوں کا تعارف کسی بند کوٹری میں نہیں کرایا، غدیر کے کھلے میدان میں کرایا۔ میرے بعد کون ہوگا؟ اور حدیثیں ہیں، تاریخیں ہیں، سب موجود ہے کہ میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسین ہوں گے۔ مختلف حدیثوں میں بھی رسول نے فرمایا ہے، اور دلیلیں تو امامت پر حدیث اور قرآن سب کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کیا المیہ ہے، جنہیں اللہ نے امام بنا کے بھیجا۔ یہ میں ذاکری نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت علماء سے ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی جس نے نبیوں کا نبی بنایا، جس نے رسولوں کا رسول بنایا، وہی اللہ کہہ رہا کہ ہم نے انہیں امام بنایا، اور وہ ہمارے ہی امر سے فریضہ ہدایت انجام دیتے ہیں۔ تو جسے اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے اسی کو تو حق حکومت حاصل ہے، وہی تو اولا بالتصرف ہے۔ یہ کیا قیامت ہے کہ جو امام ہے اس سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، حسین یا بیعت کرو یا سر دے دو۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے حسین حاکم ہے، ساری کائنات محکوم ہے، اور یزید کہہ رہا ہے بیعت کرو۔ بیعت کا مطلب ہاتھ میں ہاتھ دینا، ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب ہے کہ اب میں حاکم ہوں اور تم محکوم ہو۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ جس کو اللہ نے حاکم بنا کے بھیجا ہے سارے کائنات کا، وہ تو محکوم ہو جائے، اور جو محکوم ہے، جو غلام ہے، وہ آقا بن جائے، حاکم بن جائے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت اس وقت موضوع نہیں ہے، موقع آئے گا تو عرض کروں گا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت سے انکار کیا، لیکن انکار میں بھی کتنی احتیاط ہے، میں بہت ٹائم نہیں لوں گا۔ انکار میں بھی اتنی احتیاط ہے
کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ آ گئی آواز؟ اگر امام حسین یہ کہتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو یہ جھگڑا 2 افراد تک محدود ہو کے رہ جاتا۔ امام نے کہا لا یبایع مثلی مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام کا لہجہ بتا رہا ہے اگر قیامت تک یزید جیسے آتے رہیں گے تو قیامت تک کوئی نہ کوئی حسین جیسا بھی رہے گا جو یزید کو منہ توڑ جواب دیتا رہے گا۔ اور یہیں سے منزل پہ آ رہا ہوں جس کا آپ کو انتظار ہے۔ آج کی تاریخ یہاں شہزادے علی اصغر سے مخصوص ہے، اسی منزل پہ آ رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمراہ لے کے اہل حرم کو حسین نے منصوبہ یزید کو بیکار کر دیا، شبیر اور کرتے بھلا بیعت یزید، جب مسکرا کے بچے نے انکار کر دیا۔ علی اصغر کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ بہت سنتے ہیں آپ، اشعار سنتے ہیں، اشعار سے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ سر کو جنبش تو ہوئی ہے مگر انکار کے ساتھ۔ وہ جو تیر گلے پہ لگا تھا تو آپ کا سر کئی بار ایسے ایسے ہلا، اسے انکار سے تعبیر کریں۔ اس لیے کہ علی اصغر زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بیعت منظور نہیں ہے، لیکن تیر لگنے کے بعد گلا ہلا کے بتا دیا، سر ہلا کے بتا دیا کہ ہمیں تیر کھانا تو منظور ہے مگر یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت منظور نہیں ہے۔ بڑی قیامت کی شہادت ہے شہزادے علی اصغر کی۔ بہت مختصر مصائب پڑھوں گا، میں نے ٹائم زیادہ لے لیا ہے، اور چند منٹ میں اگر معال مجلس حاصل ہو جائے تو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، امام مدینہ چھوڑ رہے تھے، لیکن علی اصغر صغرا کی گود نہیں چھوڑ رہے تھے، تو امام نے جھک کے کان میں کچھ کہا تھا، نہ آپ نے سنا نہ میں نے سنا، وہاں کے لوگوں نے سنا، کچھ پتہ نہیں علی اصغر کے کان میں کیا کہہ دیا۔ رباب آگے بڑھی، علی اصغر نے بہن کی گود نہیں چھوڑی۔ جناب زینب آگے بڑھی، علی اصغر نے بہن کی گود نہیں چھوڑی۔ ام کلثوم بڑھی، ایک ایک بیوی نے چاہا کہ اصغر کو اپنی گود میں لے جائے، لیکن علی اصغر 6 ماہ کے کربلا میں ہوئے ہیں، یہاں تو ابھی چند روز کے ہیں مدینے میں چند روز کے جب امام مدینہ چھوڑ رہے تھے، اس وقت علی اصغر کی سمجھداری دیکھیں آپ کہ آپ بہن کی گود نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی امام آئے پتہ چلا علی اصغر بہن کی گود نہیں چھوڑ رہے ہیں تو جھک کے کانوں میں کچھ کہہ دیا۔ بس کچھ کہنا تھا کہ علی اصغر ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گئے۔ میں کہتا ہوں امام نے شاید یہ کہا ہو بیٹا اگر تم کربلا نہ گئے تو میری پیاس پہ مہر تصدیق کون ثبت کرے گا؟ میرے لال تم علی اصغر ہو، بے شک تم بہت کم سن ہو، مگر تم بھی کربلا کی ایک ضرورت ہو، اگر تم نہ گئے تو تاریخ کربلا ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعضاء کربلا میں 7ویں محرم سے سبھی پیاسے تھے، بڑے بھی بزرگ بھی چھوٹے بھی بچے بھی، سب پیاسے تھے، اور تاریخ جب ہم نے پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ سبھی نے اپنی اپنی پیاس کا اظہار کسی نہ کسی طرح سے کیا ہے۔ اب میں کس کی مثال دوں؟ خود امام حسین کے لیے دیکھیں تو آپ نے اپنی پیاس کا اظہار کیا تھا کب؟ شہادت کے وقت، یا اماں انا لتشان، اماں میں بہت پیاسا ہوں۔ اتنے ہلکے میں مصائب نہ سنا کرو عزادارو، یہ رونے کے دن ہے۔ اماں میں بہت پیاسا ہوں۔ حسین جیسا صابر امام جس کا لقب ہی عطاش ہے، عطاش عطش سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے وہ انسان جسے بہت پیاس لگتی ہو۔ حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، جناب فاطمہ اٹھ کے رات کو امام حسین کو پانی پلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ حسین کہتا ہے کہ انا لتشان، اماں میں بہت پیاسا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت جناب سکینہ جناب زینب کے خیمے میں آئی ہیں، آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، تھوڑے سے پانی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے علی اصغر کو پیش کر دیا، میری لاڈلی اگر پانی ہوتا تو یہ علی اصغر گود میں کیسے کیوں تڑپتا؟ اللہ اکبر۔ سکینہ نے بھی اپنی پیاس کا اظہار کیا۔ محسوس کریں جو میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیں جناب علی اکبر میدان کربلا میں 2 بار گئے ہیں۔ ایک بار گئے، جنگ کی ام لیلہ نے دعا کی، واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد دیکھیں پوری زندگی جناب علی اکبر نے باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ پوری زندگی میں یہ پہلی فرمائش تھی، بابا
پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، اگر تھوڑے سے پانی کا انتظام ہو جائے تو ان ظالموں کو ابھی بتا دوں کہ آپ سے بے ادبی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو امام نے کہا میرے لال علی اکبر آؤ ذرا میرے قریب آؤ، اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ ادھر زبان دہن میں دی، جلدی سے زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ تو حسین نے اپنی پیاس کا اظہار کر دیا، علی اکبر نے اپنی پیاس کا اظہار کر دیا، سکینہ نے اپنی پیاس کا اظہار کر دیا، مگر صاحبان اولاد کا مجمع ہے، رونے والوں بتاؤ جو بچہ ابھی بول نہ سکتا ہو وہ کیسے بتائے کہ میں کتنا پیاسا؟ وہ بچہ کیسے بتائے کہ میں کتنا پیاسا ہوں؟ بس اب علی اصغر نے اپنے جذبے کا اظہار کیسے کیا، اپنی پیاس کا اظہار کیسے کیا؟ ادھر فرزند زہرا نے مقتل کربلا میں آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مدد کرے؟ حسین کی اس آواز استغاثہ کا اثر کائنات کے ذرے ذرے پہ مرتب ہوا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، شہداء کی لاشیں تڑپنے لگی، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور ادھر خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین دوڑے ہوئے تیرے خیمہ پہ آئے، آواز دی، بہن زینب ابھی آپ کا غریب بھائی زندہ ہے۔ اس طرح چیخیں مار کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھئییا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ حسین نے کہا اچھا لاؤ میرے بچے کو مجھے دو، میں سمجھ گیا اصغر کیوں تڑپ کے جھولے سے گر گیا۔ آغوش میں لیا، آواز دی، رباب میں لے جا رہا ہوں بچے کو، شاید اس کے بچے کے حال پر فوج یزید کو کوئی ترس آ جائے، شاید 2 قطرہ پانی کوئی ظالم پلا دے۔ امام حسین بچے کو ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے لے کے چلے، مقتل کربلا میں آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ لشکر یزید سمجھا کہ اب حسین جنگ سے تھک گئے ہیں، اب سلو چاہتے ہیں، اس لیے ہاتھ پہ قرآن لا رہے ہیں۔ میں کہوں گا ہاں ہاں، ارے قرآن سامد نہ صحیح مگر قرآن ناطق کا ایک پارہ تو ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں حسین آگے کھڑے ہو گئے، آواز دیے، فوج جفاکار اگر تمہاری نظر میں گناہگار ہوں، میری کوئی خطا ہے، میرا کوئی قصور ہے، تو 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھو پیاس کی شدت سے اللہ اکبر بچہ کس طرح تڑپ رہا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اگر 2 قطرے پانی اس بچے کو پلا دو گے تو فرات کے پانی میں کوئی کمی نہ ہو جائے گی۔ کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ امام نے آواز دی، اچھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے پانی پی لوں گا؟ تو لو جلتی ریت پہ اصغر کو لٹائے دے رہا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تم خود آگے پانی پلا دو۔ کسی ظالم کو ترس نہ آیا، دیکھا بچہ پھول سا بچہ دھوپ میں مرجھا رہا ہے، امام آگے بڑھے، گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، میں روز عرض کر رہا ہوں کہ میں وہی پڑھتا ہوں جو کتابوں میں ہے۔ گود میں اٹھایا، حسرت بھری نگاہوں سے علی اصغر کا چہرہ دیکھا اور ایک جملہ کہا جو تاریخ کے دامن میں آج بھی محفوظ ہے۔ امام نے ایک نظر اصغر کو دیکھا، ایک نظر اصغر پہ دوڑائی، دوسری نظر فوج یزید کی طرف دوڑائی، آواز دی، اما ترونہ کیف یتلظی، ارے ظالموں کیا دیکھ نہیں رہے ہو میرا بچہ کس طرح تلذی کر رہا ہے؟ چونکہ تلذی کے معنی آپ کو نہیں معلوم ورنہ قیامت کا گریہ ہوتا۔ میں تلذی کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، ارے ظالموں کیا دیکھ نہیں رہے ہو میرا بچہ کس طرح تلذی کر رہا ہے؟ ارباب عزا، تلذی مچھلی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جسے پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جب کسی مچھلی کو پانی سے نکال کے ریت پہ پھینک دیتے ہیں تو اس مچھلی پر 3 کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ پہلے مچھلی ریت پہ اچھلتی ہے،
جب اچھلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو ریت پہ تڑکتی ہے، اور جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کبھی اپنا منہ کھول دیتی ہے، کبھی بند کر لیتی ہے۔ اے رونے والوں، پیاس کی شدت سے علی اصغر پہ یہ تینوں کیفیتیں طاری تھی۔ پہلے علی اصغر ارے اچھلے اور اتنے اچھلے کہ جھولے سے زمین پہ گر پڑے، پھر باپ کے ہاتھوں پہ تڑپے اور اتنا تڑپے اللہ اکبر کہ زمین ہل گئی، آسمان کانپ گیا، اور جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو گئی تو علی اصغر کبھی اپنا منہ کھول دیتے تھے، کبھی بند کر لیتے تھے۔ اسی اثنا میں آواز آئی، این این حرملہ، ارے حرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اللہ اکبر، ہوا میں سنسناتا ہوا تیر آیا، بچے کے گلے پہ لگا، امام کا بازو توڑتا ہوا نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ ارباب ازا ایک جملہ عرض کروں، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، اتنے حلقے میں مصائب نہ سنا کرو۔ رونا حسین کا تم پہ حق ہے، تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور غم حسین میں رونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ معمولی شہادت نہیں ہے، اولاد والوں کا مجمع ہے۔ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب بچہ بہت بے چین ہو کے روتا ہے تو ماں باپ کی رات کی نیند دن کا چین حرام ہو جاتا ہے۔ باپ آگے بڑھتا ہے اور اپنی شریک حیات سے کہتا ہے، ارے بچہ بہت رو رہا ہے، نہ جانے کیا تکلیف ہے، لاؤ میں بچے کو دکھا کے لاؤں، میں بچے کو ڈاکٹر کو دکھا کے لاؤں۔ بچے کو لے کے باپ جاتا ہے، بچہ گھر سے گیا تو روتا ہوا گیا تھا، جب بچہ خاموش آتا ہے تو ماں کو سکون مل جاتا ہے، میرے بچے کی تکلیف دور ہو گئی، میرے بچے کو آرام مل گیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، علی اصغر خیمے سے گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے، جب واپس آئے تو باپ کے ہاتھ میں خاموش ہے، رباب سمجھی میرے لال کو پانی مل گیا۔ لیکن جب ابا کا دامن ہٹایا، من کا ڈلا ہوا، تیر لگا ہوا، سکینہ نے کہا بابا ارے بھیا اصغر کو پانی پلا لائے، کہ میرے لاڈلی پانی نہیں ملا۔ حرملہ کے تیر سے علی اصغر کی پیاس بجھائی گئی۔ اے ارباب ازا، اصغر دنیا سے چلا گیا، ہائے وہ دکھیاری ماں کیا کرے، جس نے بڑے بڑے ارمان تھے، اصغر چلا گیا۔ امام پشت خیمہ پہ لائے، بچے کو دفن کر رہے تھے، دفن کرنے کے لیے لحد کھودی، کیا دیکھا، ذوالفقار سے پانی ٹپک رہا ہے۔ سنو مصائب کے آخری فقرہ، ذوالفقار کو دیکھا پانی ٹپک رہا ہے، کہا ذوالفقار ارے تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا عباس کے کٹے ہوئے شانے یاد آ گئے؟ کیا اکبر کا زخمی کلیجہ یاد آ گیا؟ کیا قاسم کا پامال لاشا یاد آ گیا؟ ذوالفقار نے آواز دی، مولا جب میں جنگوں سے واپس آتی تھی، آپ کی والدہ ماجدہ میرے جسم سے خون صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، اے ذوالفقار حیدر کرار، کربلا میں میرے حسین کی نصرت میں کمی نہ کرنا۔ اے مولا میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ مجھے آپ کے دشمنوں کو قتل کرنا، مولا مجھے یہ نہ معلوم تھا یہ ننھی سی لہد مجھے کو کھودنی پڑے گی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القلوب. مات بحسين.